یہ کتاب اصول کافی للکلینی رحمہ اللہ جلد نمبر 2، اور یہ کتاب الایمان والکفر ہے۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین ایک باب ہے، یہاں پر یہ باب ہے، یہ فصل ہے باب الصبر، صبر کرنے کی فضیلت۔ تو انسان کو ہمیشہ زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے مشکلات نہ ہوں، جس پہ کبھی نہ کبھا کوئی بلا نازل نہ ہوتا ہو، اور مومن کے لیے تو بلا زیادہ ہوتے ہیں، مشکلات زیادہ ہوتے ہیں۔ ہماری بہت ساری احادیث میں ہے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اس پہ زیادہ سے زیادہ بلا نازل کر لیتا ہے۔ تو جب بلائیں نازل ہوتی ہیں تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے شاہد اعمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر طرف آپ دیکھیں اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز ہم سے چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کبھی کوئی چیز ہمیں عطا نہیں فرماتا اور وہ ہم سے چھین لیتا ہے، مثلا صحت چلی جاتی ہے، یا پیسے چلے جاتے ہیں، یا کسی قسم کو انسان کی جو ہے تشویش ہوتی ہے کسی بات کی، یا دشمن بڑے خطرناک ہوتے ہیں انسان کا چین چلا جاتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ نگہبان ہے، اور یہاں پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا کیا مطلب ہے میرے محترم ناظرین؟ صبر یعنی یہ کہ بلاؤں میں، مصائب میں، بیماری میں، فقر میں، غربت میں انسان اسیر ہو جائے، جیل چلا جائے، ٹھیک ہے، ان حالات میں ایسے جملے نہیں کہنا چاہیے جو اللہ سے شکوے کے مترادف ہو، جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے شکوے کے مترادف ہو، ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ اور ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ چارساز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے۔ اگر اللہ نے ایک نعمت چھینی ہے تو اس کے مقابلے میں لاکھوں ملینز نعمتیں اور ہیں اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ یہ جو نعمت دنیا میں انسان سے لے لیتا ہے، اس کے مقابلے میں قیامت میں اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے دیتا ہے۔ احادیث میں ملتا ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر انسان سمجھتا، اگر مومن کو یہ درک ہوتا، یہ احساس ہوتا، یہ شعور ہوتا کہ بلا میں کتنی نعمت ہے، تو ہر مومن کہتا، قیامت کے دن کہتا، کاش دنیا میں مجھے خینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو پتا ہوتا کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ بیمار کو کتنا اجر دیتا ہے روز قیامت، تو سب یہی تمنا کرتے ہیں کہ ساری زندگی، ساری دنیا بیمار ہی رہے۔ تو انسان کو میرے محترم ناظرین صبر کرنی چاہیے۔ صبر کا مطلب کیا ہوا؟ پھر صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قریب سمجھے ہر حال میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان پہ کوئی ایسی بات نازل ہوتی نا کہ وہ ان کو خوشی ہوتی، اللہ تعالیٰ ایک ایسا نعمت دے دیتا کہ ان سے سبب خوشی ہے، تو وہ کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر کوئی ایسی بات ان پہ نازل ہوتی جو باعث غم ہو، باعث حزن ہو، تو وہ فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کے لیے سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور صبر کے ایک اور بھی معنی ہے میرے محترم ناظرین۔ صبر کا ایک وہ دوسرا معنی یہ ہے کہ طاعت میں صبر کرنا چاہیے، یعنی طاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ بعض اوقات اس میں زحمت ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں مشقت ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، تو اس پر انسان کو صابر رہنا چاہیے، یعنی طاعت کی مشقت کو، طاعت کی تکلیف کو، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے راستے میں جو انسان کو طعنے سننے پڑتے ہیں، یا دوستوں کی دوستی چلی جاتی ہے، لوگ ملامت کریں گے، اس کو برداشت کرنی چاہیے۔ اور ایک طاعت ہے معصیت پر طاعت، گناہوں پہ طاعت، کہ یعنی اگر کوئی گناہ کا موقع آ جاتا ہے، مثلا کوئی نامحرم چہرہ خوبصورت لڑکی ہے، اس کو طرف دیکھ لیں تو مزہ آتا ہے، تو آپ اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، تو یہ معصیت پر صبر ہے، یعنی معصیت کی جو لذت ہے آپ نے اس کو ٹھکرا دیا، اور طاعت کی جو سختی ہے اس کو آپ نے برداشت کیا، اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ۔ تو یہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ یہ زندگی کے مشکلات کو آپ کے لیے کتنے آسان اور بلکہ کتنے میٹھے بنا دیتے ہیں۔ ملاحظہ کریں، یہ باب الصبر ہے۔ حضرت مولانا، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سید، قرآن کے مدرس، اسلام کے معلم، ہادی کل امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الصبر رأس الایمان، صبر جو ہے ایمان کا سر ہے، ایمان کا تاج ہے۔ صبر رکھنا، صبر ایمان کا تاج ہے۔ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین،
صابرین کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. ہاں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابر کے لیے جو دنیا میں صبر کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا اجر بغیر حساب کے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب، بے حد و بے حساب ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. ہمارے سید، ہمارے آقا، وارث علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خازن علم اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الصبر من الایمان بمنزلت الرأس من الجسد. صبر کا منزلت ایمان میں اس طرح ہے جیسے جسد میں، انسان کے بدن میں انسان کا سر ہے. صبر ہے تو ایمان زندہ ہے، صبر نہیں ہے تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، اگر ایمان چلا جائے، معاف کیجیے گا، اگر صبر چلا جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. جو شخص اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا، اللہ نے مجھے بیمار کیا، اللہ نے مجھے یہ کیا، تو سمجھو کہ اس کا ایمان جا چکا ہے. جو شخص کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وسعت رزق عطا فرمائے گا، صبر کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ایمان ہے. کذالک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، اگر سر چلا جاتا ہے تو ایمان چلا جائے، اگر سر چلا جاتا ہے تو جسد مر جاتا ہے. اسی طرح اگر ایمان صبر چلا جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. ہمارے آقا، ہمارے سید، وارث علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حفظ ان من صبر صبرا، ان من صبر صبر قلیلا وان من جزع جزع قلیلا. فرمایا کہ جو انسان صبر کرتا ہے اس کا صبر تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاؤں کو اٹھاتا نہیں ہے، غموں کو اٹھاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، غم کے ایام بسر ہو جاتے ہیں. جو صبر کرتا ہے وہ تھوڑی مدت کے لیے صبر کرتا ہے، اور جو بے تابی، بے قراری، شکوے پہ اپنا زبان کھولتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے وہ اس کی بے تابی ہوتی ہے. پھر فرمایا علیک بالصبر فی جمیع امورک، فرمایا کہ اپنے زندگی کے تمام کاموں میں، تمام امور میں، چاہے کاروبار میں مشکلات ہوں، چاہے گھریلو مشکلات ہوں، چاہے دشمن آپ کے طاقتور ہیں، آپ کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے مشکلات ہیں زندگی میں، مصیبت آتا ہے، کوئی آپ کا عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی عزیز جیل میں چلا جاتا ہے، جو بھی مشکلات، ان سب میں صبر پیشہ کرو، صبر اختیار کرو. فإن الله عز وجل بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ فأمره بالصبر والرفق. اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بہترین خلائق کو، بہترین عالم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو ان کو حکم دیا ہے صبر کرنے کا اور مہربان رہنے کا. صبر کا اور اس چیز کا، نرم دلی کا، نرم دل ہو اور صبر کیا کرو. تو اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے شہر والے، آپ کے قبیلے والے یہ بری بری باتیں آپ کے خلاف کہتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں پہ صبر کیا کریں، برداشت کریں، تحمل کریں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان سے دوری اختیار کریں، جو بہت ہی خوبصورت دوری ہے. یعنی اس طرح دوری اختیار نہ کریں کہ ان کو گالی دے کر دور ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. پیار کے ساتھ، وہی جو آپ کے دشمن ہیں جو آپ کو گالی دیتے ہیں، انہی کے ساتھ، لبخند کے ساتھ، تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، اچھی اخلاق کے ساتھ، حسن کلام کے ساتھ سلام کہہ کر دور ہو جائیں ان سے، ان کا جو بری باتیں کہتے ہیں ان کی صحبت میں نہ رہیں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، اور جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، میں نے ان کو صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، دنیا میں نعمتیں دی ہیں، اور وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، وہ میری تکذیب کرتے ہیں، ان کو مجھ پہ چھوڑ دیں، میں انتقام ان سے لوں گا، سزا ان کا دینا میرا کام ہے. وقال تبارک و تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. جب لوگوں سے بات کرتے ہو نا، یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے میرے محترم ناظرین، کہ مومن کو، شیعہ کو، سب لوگوں سے اچھی طرح بات کرنی چاہیے. یعنی حسن کلام، انسان کی صحبت، انسان کے کلام، انسان کے جملے، ان میں کیا ہو، ان میں پیار ہو، دوسروں کے لیے احترام ہو، دوسروں کے لیے محبت ہو. کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اب بغیر کسی کو دعوت دیتے ہوئے اپنے اخلاق سے لوگوں کو ہماری طرف بلایا کرو. تو فرمایا کہ جب لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں تو ان کی دشمنی کے جواب میں ان کا آپ پیار کے پھول دے دو، ان کو ودفع، ان کی دشمنی کا جواب
اچھے طریقے سے، نیکی سے، پیار سے، عطا سے، کھانا کھلانے سے، تحفہ دینے سے، سلام دینے سے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کی عیادت، اس طرح سے اس کا جواب دے دو. اگر یہ کرو گے تو آپ کا دشمن آپ کا بہت بہت جلد آپ کا دوست بن جائے گا. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ کام کہ انسان مشکلات پر لوگوں کی دشمنی پہ صبر کرے اور ان کی دشمنی کا جواب اچھے کاموں سے اور اچھی باتوں سے دے دے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن نے فرمایا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو صابر ہیں، جو صبر کر سکتے ہیں، مشکلات کو برداشت کر سکتے ہیں، تحمل کر سکتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا ایمان بہت عظیم ہے، جن کا ایمان اور جن کا عمل صالح اور قیامت میں ان کا اجر بڑا عظیم ہے. یہ وہ لوگ ہیں. فصبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی نالوہ بالعظائم ورموہ بها. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صابر رہے مشکلات کے سامنے. لوگوں نے گالیاں دی، لوگوں نے ان کو بری بری باتیں کہیں ان کے متعلق، ان کے اہل خانہ کے متعلق، ان کے والدین کے متعلق، ان کو اس سے یعنی بدتر دشمنی ہو نہیں سک. ان کے شان میں قصیدے لکھے، ان کے حجو کیا، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صابر رہے. فضاق صدره فانزل اللہ عز وجل. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر، ان کے تانے دے کر کہ میں تو ان کے لیے اتنی اچھی باتیں کرتا ہوں، ان کو دعوت حق دیتا ہوں، اور یہ جاہل آگے سے مجھے گالی دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جل گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل فرمائی آیت وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن بھلے. فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے. تو جب آپ کی باتیں آپ کے سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. ثم كذبوه ورموه فحزن ذلك. پھر لوگوں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا، گالی دینا، اذیت کرنا، دشمنی کرنا، تکذیب کرنا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، کہہ رہا ہے مذاق اڑا رہے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں. اس پہ وہی آتا ہے ہاں کیا ڈرامے بناؤ ان کے متعلق، جوکس بناؤ، ٹھیک ہے نا، لطیفے بنا کے ان کا مذاق، اشعار بناؤ ان کا مذاق اڑا دو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن ہو جاتا تھا ان کی باتوں سے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل فرمایا لقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پتہ ہے میں تیرا رب ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا حامی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ان کی باتوں سے بڑا کیا ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یہ آپ کو نہیں جٹلا رہے، یہ میری آیات کو جٹلا رہے ہیں، یہ ظالم ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا. آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کی لوگوں نے ان کو جھٹلایا. جھوٹا آدمی کہتا تھا یہ جھوٹا ہے، کہتا میں نبی ہوں، جھوٹا ہے، کہتا ہمارے بت خدا نے، جھوٹا جھوٹا جھوٹا. اس طرح تانے دیتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کے بچے، ان کے عورتیں، ان کے بزرگ، سب اس طرح. تو آپ سے جتنے پہلے انبیاء تھے انہوں نے کیا کیا، صبر کیا. فصبروا علی ما کذبوا. جب ان کو وَأُوذُوا، ان کو اذیتیں کی گئی، جٹلایا گیا، وہ صبر کرتے رہے. حتی اتاہم نصرنا. صبر کرتے رہے جب تک کہ ہماری جانب سے ہماری تائید اور ہماری نصرت ان کو پہنچا. فألزم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسہ الصبر. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا طریقہ کار کیا بنا دیا، صبر. مشکلات کے سامنے صبر. شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک بھوکے تھے، یعنی کوئی ان کو کھانا کھلاتے نہیں تھے. کھانا یعنی بنی ہاشم کو کھانا اور کھانے پینے کی چیزوں پر فروخت کرنے پہ پابندی تھی. ٹھیک ہے نا. لوگ ہر طرف دشمنی، ان کے جو مخلص ساتھی ہوتے تھے وہ مارے جاتے تھے. کچھ منافقین جو صحابہ تھے وہ بھی سامنے مثلا تعریفیں کرتے تھے، پیچھے سے انہی منافقین کے کفار مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے، اور ہر طرف سے دشمنی. فتعدوا فذكروا الله تبارك وتعالى وكذبوا. ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہر حد پار کی، ہر طرح کی دشمنی. اور اللہ تعالیٰ کو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں فذکروا اللہ تبارک و تعالی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کا یاد دلاتے تھے. وہ کیا کرتے، سامنے سے کہتے ہیں نہیں تو آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد صبرت فی نفسی و اہلی و عرضی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صبر پیشہ کیا ہے، صبر میرا طریقہ کار ہے، اب مجھے جتنی عزتیں دو میں صبر کروں گا، میرے اہل بیت کو جتنی پہنچا دو میں صبر کروں گا، و عرضی، میری آبرو، میری عزت، میری شہرت، میرے ریپیوٹیشن پہ تم جتنے کیچڑ اچھالتے رہو میں صبر کروں گا، ولا صبر علی علی ذکر الہی، جس چیز پہ میں صبر نہیں کر سکتا وہ میرے رب کی عبادت ہے، مجھے میرے رب کی عبادت سے بڑا پیار ہے، جس چیز پہ میں صبر نہیں کر سکتا، جس کے لیے میں ہمیشہ بے تاب رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں، جس کا میں دل سے عاشق ہوں، وہ کیا ہے؟ اپنے رب کا ذکر ہے، اپنے رب کا کی یاد اور عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ آیت نازل کی۔ دیکھو یہ میرے محترم زندگی کے مشکلات میں کہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح بات کرتا ہے اللہ، اور یہ آپ کی زندگی میں بھی جو مشکلات آتی ہیں نا، یہ وہی اللہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تھا، وہ بھی ہمارا بھی اللہ، ایک ہی اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اے میرے بندو میں وہی رب ہوں جس نے 7 آسمانوں کو خلق کیا، زمینوں کو خلق کیا، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، جتنی جنتیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی دنیایں ہیں، لاکھوں کے کروڑوں کے حساب سے، بلینز ٹریلینز کے حساب سے دنیایں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، ان سب کو میں نے خلق کیا، یہ میری عظمت کا یہ ایک جھلک ہے یہ، اور میں نے یہ سب کچھ جو خلق کیا ہے مجھے کوئی تکاوٹ نہیں ہوئی، میرے کوئی ذرہ برابر بھی مشکل نہیں تھا۔ تو ایسا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ ایسے رب کے نگاہوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ رب رکھوالا ہے، یہ کنگ، یہ بادشاہ، یہ سلطان، یہ مالک یوم الدین، یہ رکھوالا ہے۔ تو ایسا رکھوالا ہو، ایسا بادشاہ ہو، تو پھر مشکل کیا چیز ہے؟ دنیا کی مشکلات وہ کیا چیز ہے کہ انسان بےتابی کرے، ٹھیک ہے نا؟ وما مسنا فاصبر على ما يقولون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی رب ہوں جو انسان پوری دنیاؤں کو میں نے خلق کیا ہے، اور میں نے ان کو خلق کیا تو مجھے کوئی تکاوٹ نہیں ہوئی، بس ان کی باتوں پہ آپ صبر کریں، آپ بھی زندگی کی مشکلات پہ صبر کریں۔ تو عرض یہ ہے فصبر النبي صلى الله عليه وآله في جميع أحواله ثم بشر في عترته بالأئمة ووصفوا بالصبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب تمام مشکلات پہ صبر فرمایا، اپنے تمام احوال میں جتنی مصیبتیں آئیں ان پہ صبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت عطا فرمائی کہ میں آپ کو بارہ جانشین عطا کر رہا ہوں، میں آپ کے اہل بیت علیہم السلام کو آپ کے بعد امام بنا رہا ہوں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کے اس صفت کے ساتھ وصف فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان کو امام بنایا کہ ہماری وہ دین کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، کیونکہ وہ صابر ہیں، کیونکہ ان کی ایمان کی یہ حالت ہے کہ وہ صبر کر لیتے ہیں مشکلات پر، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری نشانیوں پر ان کا پورا یقین ہے۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ، تو جب یہ باتیں سب تمام ہیں اور کامل ہیں اور صحیح ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر کا منزلت ایمان سے اسی طرح ہے جو انسان کا سر اس کے بدن سے ہوتا ہے، سر اگر ہے تو بدن زندہ ہے، اسی طرح اگر صبر ہے تو انسان مؤمن ہے۔ فشکر اللہ عز وجل ذلك له، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کیا، اور فانزل اللہ عز وجل، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کیا ذلت تھی، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے ننھے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور ان کی بچیوں کو کنیزی کے لیے آل فرعون، قوم فرعون زندہ رکھتے تھے، بچوں کو یعنی ننھے معصوم بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور سب غلام تھے، سب کنیز تھے، قوم فرعون کے گھروں میں بیچارے نوکر تھے۔ یہ لوگ صبر کیا، ان لوگوں نے صبر جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور فرعون اور اس کی قوم، ان کی کیا جلالت تھی، کیا
کیا مکان و منزلت تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو نابود کیا، ذلیل کیا بنی اسرائیل کے سامنے. فرعون ذلیل ہو کے غرق ہوا، اس کا لشکر بھی غرق ہوا، اور وہ سب ذلیل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. پھر مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله عينه في اعدائه مع ما يدخر له في الاخره. جو بھی شخص صبر کرے اور احتسب، اپنی امید اللہ کی اجر پہ رکھے، دنیا میں صبر کرے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ مصیبت جو آئی ہے اللہ کی جانب سے آئی ہے. اللہ کی جانب سے جو کچھ آتا ہے اس پہ ہم شکوہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی آئی ہے میری بلائی کے لیے، اس میں بہتری ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. کہیں گے الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اے رب سب تعریفیں تیرے لیے. جو بھی صبر کرے اللہ کے اجر پہ، اللہ کے ریوارڈ پہ اس کا امید ہو، وہ دنیا سے نہیں نکلے گا، مرے گا نہیں اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائی، اس کی دشمنوں کی حالت زار دکھا کر. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا، جن لوگوں نے اسے دشمنی کی ہے ان کا حالت زار اس کو دکھا دے گا. اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو عطا کرنا ہے وہ عطا کرے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان الحر حر علی جمیع احوالہ. جو انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آزادی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں تمام قیدوں سے آزادی، جو شخص آزاد ہے وہ ہر حالت میں آزاد ہے. ان نابت نائبۃ صبر لها، اگر اس پہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. وَإِن تَدَاكَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ لَمْ تَكْسِرْ، اگر اس پہ مصیبتوں کی بارش ہو جائے، مصیبتوں کی کئی مختلف قسم کی مصیبت اس پہ اتر جائے، پھر بھی یہ مصیبتیں اس کو نہیں توڑیں گے. وَإِنْ أُسِرَ، اگر یہ شخص زندان چلا جائے، وَقُهِرَ، اس پہ سلاطین وقت کا اس کے بڑے پاورفل دشمن ہیں، ان کی غضب اس پہ نازل ہو، وَأُسْتِبْدِلَ بِالْيُسْرِ عُسْرًا، اور اس کی زندگی میں جو نعمتیں تھیں وہ سے چینی جائیں، اور اس کی زندگی میں جو فراخی تھی وہ تنگی میں تبدیل ہو جائے، وہ سختی میں تبدیل ہو جائے، پھر بھی یہ اس کو نہیں توڑیں گے، اس کو بے صبر نہیں بنائے گا. كما كان يوسف الصديق الأمين صلوات الله عليه لم يضرر حريته ان استعبد، جیسے کہ یوسف صدیق امین، حضرت یوسف نبی اللہ علیہ السلام، اس کی ایمان کو، اس کی استقامت کو اور اس کی کردار کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا. اس پہ کتنی مصیبتیں نازل ہوئی. وہ اپنے باپ کے آغوش میں رہتا تھا، ننھا سا بچہ. ٹھیک ہے نا. اس وہاں سے اب یعنی ماں باپ سے، گھر سے انسان کو پیار ہوتا ہے، انس ہوتا ہے، دور کیا گیا. وہ اسرا وقہرا، بھائیوں نے اس کے ساتھ برائی کی، اس کو غلامی میں بھیج دیا. ٹھیک ہے نا. وہ اسرا، اور وہ بیچارہ کیا بنا؟ اسیر بنا. پھر اس کو جیل میں ڈالا گیا ہر طرح کی. ولم تضررہ ظلمۃ الجب، اس کو کنویں میں ڈالا گیا، تاریک کنویں میں، ایک ننھا سا بچہ. یہ اس کے کردار کو اور اس کی ایمان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا. ولم تضررہ ظلمۃ الجب ووحشتہ، کنویں کے اندر جو تاریکی ہے اور وہاں پہ جو تنہائی ہے، اس سے وہ ہچکچایا نہیں، اس سے وہ ڈرا نہیں، اس سے اس کی ایمان کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا. وما ناله ان من الله عليه فجعل الجبار العاتي له عبدا بعد اذ كان له مالكا. اور یوسف ہر حالت میں صابر رہا، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور صابر رہا اور اللہ کی عبادت کرتا. اللہ سے ایک لفظ اس نے شکوہ نہیں کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہی بادشاہ جو مصر کا حاکم تھا اور جو مصر پہ بہت سنگدل بادشاہ تھا اور یوسف کا بھی سنگدل مالک تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یوسف کا نوکر بنا دیا. یوسف سے کہا کہ آ جاؤ، حکومت تم چلا دو. ٹھیک ہے نا، حکومت آپ چلائیں. فَأَرْسَلَهُ وَرَحِمَ بِهِ أُمَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف کے ذریعے پوری دنیا پر، پوری مصر والوں پہ اپنی رحمت نازل کی. وَكَذَلِكَ الصَّبْرُ يُعَقِّبُ خَيْرًا، اسی طرح ہے کہ صبر کا ہمیشہ اپنے بعد جو ہے خیرات لاتا ہے، اللہ کی نعمتیں لاتا ہے. صبر کس چیز کا؟ صبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خیرات ہوتے ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے.
فَفَاصْبِرُوا وَوَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ عَلَى الصَّبْرِ تُؤْجَرُوا، بس صبر پیشہ کرو، صبر اختیار کرو، اور اپنے دلوں کو صبر کے لیے آمادہ کرو، اپنے دلوں کو، اپنی کیریکٹرز کو یہ اس بات سکھاؤ، صبر کرنا سکھا دو۔ اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ ہمارے آقا امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت محفوفۃ بالمکارہ والصبر، جنت کا جو راستہ ہے وہ کہاں سے گزرتا ہے؟ جنت کا جو راستہ ہے وہ سختیوں سے، مشکلات سے اور صبر سے گزرتا ہے۔ جنت کس چیز میں چھپا ہوا؟ جنت ایک گنج ہے، ایک گنجینہ ہے جو چھپا ہوا ہے سختیوں میں، مشکلات میں، تلخیوں میں اور صبر میں۔ فمن صبر علی مکارہ الدنیا دخل الجنہ، بس جو شخص دنیا کی مشکلات اور سختیوں پر اور دنیا کی تلخ واقعات پہ صبر کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ جنت چلا جاتا ہے۔ وجہنم محفوفۃ باللذات والشہوات، جہنم کا جو راستہ ہے وہ لذتوں کا راستہ ہے، وہ شہوتوں کا راستہ ہے، وہ مزوں اٹھانے کا راستہ ہے۔ فمن اعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النار، جو بھی شخص اپنے نفس کی لذتوں کو فراہم کرتا رہتا ہے، اپنی نفس کی شہوتوں کو فراہم کرتا رہتا ہے، وہ جہنم جا رہا ہوتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا ہمارے سید امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مذل علیہ، بعض نسخ میں مثل علیہ۔ جب انسان مومن اپنے قبر میں داخل ہوتا ہے، مومن، نماز اس کے دائیں جانب ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب ہوتا ہے، اور اس نے جو نیکیاں کی ہیں وہ اس کے سر پہ سایہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے سر کے اوپر سے اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَيَتَنَحَّى الصَّبْرُ نَاحِيَةً، اور دنیا میں اس نے جو صبر بھی کیے ہیں وہ بھی قبر میں آ جاتا ہے، صبر ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمَلِكَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ مُسَاءَلَتَهُ، جب منکر و نکیر قبر میں داخل ہوتے ہیں کہ سوال جواب کیا جائے اس مومن سے، بتاؤ تیرا رب کون ہے، بتاؤ تیرا نبی کون ہے، بتاؤ تیرا امام کون ہے، بتاؤ تیرا کتاب کون، تیرا قبلہ کون، کیا، ٹھیک ہے، کس سے محبت کرتے تھے دنیا میں؟ جب یہ دو فرشتے داخل ہوتے ہیں منکر و نکیر سوال جواب کے لیے، صبر ادھر کھڑا ہے، صبر پکارتا ہے نماز، روزہ اور نیکی کو، نماز، زکوٰۃ اور نیکی کو۔ دونکم صاحبکم، کہتا ہے تم جواب دے دو، یہ مومن کی جگہ تم جواب دے دو، ٹھیک ہے نا، مومن کی جگہ تم جواب دے دو۔ فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَأَنَا دُونَ، اور اگر تم سے نہیں ہو سکتا تو ہٹ جاؤ، میں دو فرشتوں کو میں سنبھال لیتا ہوں، میں ان کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو صبر اتنا اہم چیز ہے۔ ہمارے آقا ہمارے سید امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، وہ بڑا غمزدہ، بڑا مصیبت زدہ، بڑا حزین۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو آپ کو کیا ہوا ہے بھائی، وجہ کیا؟ اس نے عرض کیا یا امیر المؤمنین اصبت بأمی و ابی و امی و اخی، اے میرے آقا یا امیر المؤمنین، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ وَأَخْشَىٰ أَنْ أَكُونَ قَدْ وَجِلْتُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ میں اس غم کے مارے مر جاؤں، میں ڈرتا ہوں کہ اس غم کے مارے میری زندگی جو ہے ختم ہو جائے، میں فنا ہو جاؤں، اتنی مصیبت زیادہ۔ فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا علیک بتقوی اللہ، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے میرے محترم؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے رکھے۔ تقوی کا یہ مطلب علیک بتقوی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی عذاب سے بچائے رکھو، یعنی تمہارے اعمال، تمہارے گفتار ایسے ہوں کہ اس کے سبب انسان جہنمی نہ بجائے۔ والصبر، بلے، اور تم پہ واجب ہے کہ صبر پہ اختیار کرو، صابر رہو۔ تقدم علیہ غدا، اگر صبر اختیار کرو گے تو ایک دن گزر جائے گا، اگلا دن آ جائے گا، اگلا دن آ جائے گا، یہ لمحے گزرتے جائیں گے، یہ غم کے لمحے گزرتے جائیں گے۔ والصبر فی الامور بمنزلۃ الرأس من الجسد، انسان کے زندگی میں، انسان کے کاموں میں صبر کا وہی منزلت ہے، صبر کا وہی مقام ہے جو سر کو بدن سے ہے۔
فَإِذَا فَارَقَ الرَّأْسُ الْجَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدَ، جب سر بدن سے جدا ہو جائے تو بدن سڑ جاتا ہے، بدن خراب ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَارَقَ الصَّبْرُ الْأُمُورَ فَسَدَتِ الْأُمُورُ، اور اسی طرح اگر انسان کے کاموں میں صبر نہ ہو تو انسان کے تمام کام خراب ہو جائیں گے. ہمارے مولا ابو الحسن امام رضا علیہ السلام یا امام کاظم علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ آپ حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا کہ میرے مولا، میرے آقا، میرے قرضے بہت زیادہ ہیں، مجھ پہ قرضے بہت زیادہ ہیں، اور میرے کاروبار میں نقصان ہوا ہے، میرا سارا سرمایہ گزر چکا ہے، میرا سارا سرمایہ جتنے پیسے تھے وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ مصیبت یہ ہے کہ میں مقروض ہو چکا ہوں. فلولا ان رجلا من اصحابنا اخرجنی ما قدرت ان اخرج، اور اگر کوئی مجھ سے میرا کوئی یعنی کوئی شیعہ اگر مجھے اسپانسر کر دے حج چلا جاؤں تو میں چلا جاؤں گا، وإلا میں حج پہ نہیں جا سکتا. تو مولا نے فرمایا ان تصبر تختبت، فرمایا کہ اگر تو صبر پیشہ کرے ان باتوں پر کہ تو مقروض ہے اور تیرا جو سرمایہ تھا، مال تھا، پیسے تھے، وہ تیرے ہاتھ سے نکل گئے، تو تیرا اجر اتنا عظیم ہوگا کہ لوگ تجھ سے رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی صبر کرتے. وَإِلَّا تَصْبِرْ يُنْفِذُ اللَّهُ مَقَادِيرَهُ، اگر صبر نہ بھی کرو نا تو صبر نہ کرنے سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچے گا دنیا میں. جو اللہ تعالیٰ کے جو مقدر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ تو جاری تو ہوگا. صبر نہ بھی کرو گے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. راضیاً كنت ام کارہا، چاہے تو خوش ہو چاہے تجھے کراہت ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو مقدر ہے وہ جاری ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ تم صبر کرو، اگر صبر پیشہ کرو گے تو تجھے اس کا اجر ملے گا. ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصبر صبران، صبر کی دو قسمیں ہیں. صبر عند المصیبہ حسن جمیل، ایک صبر ہے الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. جن پہ مصیبت نہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ جن پہ مصیبت نازل ہوتی ہے وہ کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. اور یہ جملے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہیں جب ان کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے 10 سال بڑے تھے، بڑے دلاور، بڑے فصیح، بلیغ، خوبصورت مرد تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حبشہ بھیجا تھا نا، حضرت جعفر طیار علیہ السلام ان کا چیف، ان کا لیڈر کی حیثیت سے حبشہ گئے تھے، اور نجاشی کے دربار میں انہوں نے سورہ مریم تلاوت فرمایا تھا. جو نجاشی نے سن کر فرمایا تھا کہ یہ وہی جو ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور ان کی والدہ کے متعلق. اور نجاشی شیعہ وہ بنا تھا ان کے ہاتھوں پر. پھر حضرت جعفر طیار علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، ان کی شہادت ہوئی موتا میں، غزوہ موتا میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سنایا، بتایا کہ آپ کے بھائی، وہ پیغمبر کے بھی بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں، ہمارے بھائی جعفر علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تھا انا للہ، ہم تو اللہ کے مملوک ہیں. انا للہ کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ملکیت ہے ہم اللہ کی. انا للہ، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہے. وانا الیہ راجعون، اور ہم نے سب پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو جب انہوں نے یہ جملے فرمائے تھے تو یہ قرآن اسی آیات کے ساتھ نازل ہوئی. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور پھر فرمایا اولئک، وبشر الصابرین الذین، صابرین کو خوشخبری دے دو، میرے حبیب خوشخبری دے دو. جب مصیبت آتی ہے تو انا للہ کہتے ہیں، وانا الیہ راجعون کہتے ہیں تو ہم تو اللہ کے اللہ بادشاہ ہے، وہ جو مرضی کرے، ٹھیک ہے نا. اور اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہی ہیں جو صابر ہیں، ان پر اللہ کی جانب سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ان پر اللہ کی جانب سے بے شمار نعمتیں ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور اللہ کی جانب سے ان پر رحمتیں ہیں. واولئک هم المہتدون، اور صرف یہی ہدایت والے ہیں. سمجھ میں آئی؟ تو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا صبر کی دو قسمیں، ایک صبر مصیبت پر حسن جمیل، یہ صبر جو ہے خوبصورت ہے، حسن یعنی خوبصورت، جمیل بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت چیز. وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ الصَّبْرُ عِنْدَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ، اور اس سے بھی ایک خوبصورت صبر ہے،
صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر مصیبت کے وقت، اور اس سے بھی ایک خوبصورت صبر ہے، اور وہ صبر ہے گناہ کے وقت. گناہ کے وقت کہ تم اس وقت جب گناہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام کیا ہے، تم اس کی طرف نہ جاؤ، تو اس کی طرف، یہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس مصیبت کے صبر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. والذکر و ذکران، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر دو قسم کے ہیں. ذکر اللہ عز و جل عند المصیبہ، ایک ہے اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرے مصیبت کے وقت، ٹھیک ہے، ایک مصیبت بلا آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان اللہ کو یاد کرے. وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُ اللَّهِ عِنْدَمَا حَرَّمَ عَلَيْكَ فَيَكُونَ حَاجِزًا، اور اس سے بہتر وہ یہ ہے کہ آپ، اللہ نے جب آپ پر کوئی چیز حرام کی ہوئی ہے تو آپ وہاں پر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد رکھیں. گناہ جب سامنے آتا ہے نا، اللہ کو یاد رکھیں، اور اللہ کا ذکر آپ کے لیے کیا بنے؟ آپ کے لیے ایک حجاب بنے کہ آپ کو روک دے کہ آپ گناہ نہ کریں. ایک منٹ میرے بھائی. ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان لا ینال الملک فیہ الا بالقتل والتجبر، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کسی کو حکومت نہیں ملے گی مگر یہ کہ وہ بے گناہ کا قتل کرے اور ڈکٹیٹرشپ کرے، ظلم کرے. ٹھیک ہے نا؟ حکومت ملنے کا واحد ہی طریقہ یہ ہوگا کہ قتل کرو اور ظلم کرو. جو شخص قتل نہیں کرے گا بے گناہ کو، اس کو حکومت کبھی نہیں ملے گا. جو شخص ظلم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالے گا، بے گناہ کے گھر پہ قبضہ نہیں کرے گا، جائیداد چھین نہیں لے گا، اس کو حکومت نہیں ملے گی. ہے کہ نہیں بھائی؟ پاکستان کا ایڈریس ہے کہ نہیں، افغانستان کا ایڈریس ہے، ایران کا ایڈریس، ساری دنیا کا ایڈریس ہے، جتنے کیپٹلز ہیں دنیا کا ان کا ایڈریس ہے اس حدیث میں. اچھا، وَلَا الْغِنَا إِلَّا بِالْغَصْبِ وَالْبُخْلِ، ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص کو دولت نہیں ملے گا مگر یہ کہ وہ کیا کرے؟ چوری کرے، غصب کرے، ناجائز قبضہ کرے، اور کیا لالچی ہو انسان، بخل کرے، یعنی فقیر فقراء کی مدد نہ کرے. وَلَا الْمَحَبَّةُ إِلَّا بِاسْتِخْرَاجِ الدِّينِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، اور اسی طرح لوگوں میں پاپولرٹی کسی کو نہیں ملے گا اس زمانے میں سوائے یہ کہ انسان اپنے دین سے ہاتھ اٹھا لے بھائی اور گناہوں کی پیروی کرے. یعنی جتنے آپ پاپولرٹی اگر چاہتے ہیں نا لوگوں میں کہ لوگ آپ کو پسند کریں، تو یہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ دین سے ہاتھ نکالنا ہوگا بھائی. دین سے آپ کسی بے حجاب کے لڑکی کے ساتھ تصویریں اٹھا دیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے بہت سارے لوگ فینس بن جائیں گے. آپ جو ہے گناہیں کرتے رہیں نا، بے حجابی کرتے رہیں، یا مثلا اگر مولوی ہے، اس مولوی کو زیادہ پاپولرٹی ملے گی جو وہی بات لوگوں کو سنائے گا جو لوگوں کو پسند ہے. وہ حق بات جو لوگ پسند نہیں کریں گے وہ سنائے گا تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے نا. وہ لوگوں کو تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے پرواہ؟ پاکستانی شیعوں کو پرواہ ہے کہ دین حق کیا ہے؟ نہیں، پرواہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں وہی سناؤ جو ہمیں پسند ہے، ہمیں مزہ آ جائے. وہ بات جو حق ہے ہمیں مزہ نہیں آتا وہ ہمیں نہ سناؤ، چاہے وہ حق ہے، جھوٹ سناؤ ہمیں مزہ آ جائے. تو اسی لیے ذاکرین وہ بھائی دین سے ہاتھ اٹھا دیا انہوں نے، ان کی پاپولرٹی ہوتی ہے نا، دین سے ہاتھ اٹھا دیا ہے تو غلو وہ کرتے ہیں، جھوٹی مصائب آپ کو سناتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے جھوٹی مصائب سن کے، جھوٹی فضائل آپ کو سنائیں گے، اس پہ آپ کو مزہ آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کے مولوی حضرات، ان کو بخوبی بہت سارے جن بھی مولویوں نے میری تقاریر سنی ہیں مرجعیت کے متعلق، ان کو پتہ ہے کہ میری باتیں صحیح ہیں، ان کا کوئی رد نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو یہ باتیں نہیں سنائیں گے کہ اللہ یہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ جب کہے گا تو لوگوں میں پاپولرٹی گر جائے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ پاپولرٹی کسی کو نہیں ملے گی مگر یہ کہ وہ دین سے اپنا ہاتھ اٹھا دے اور گناہوں کا پیروی کرے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فمن ادرک ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغناء وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبة وصبر على الذل وهو يقدر على العزة آتاه الله ثواب 50 صديقا ممن صدق به. اس زمانے میں اگر کوئی شخص غربت پہ، فقر پہ صبر کرے اور غصب کے ذریعے، چوری ڈکیتی کے ذریعے یا لوگوں کے مال چھیننے کے ذریعے امیر نہ بن جائے، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کی دشمنی پہ صبر کرے، دین سے ہاتھ نہ اٹھائے، گناہوں کا
پیچھا نہ کرے کہ پاپولرٹی نہ ملے جہنم میں جائے. لوگوں کی دشمنی پہ صبر کرے لیکن دین سے ہاتھ نہ اٹھائے. اور یہ کہ انسان کو حکومت نہ ملے، انسان کو وزارت نہ ملے اور اس پہ صبر کرے، لیکن کسی کا مال چھینے، کسی بے گناہ کی چغلی لگا دے، کسی بے گناہ کو جیل بھیج دے یا کسی کے قتل کر دے، اس کا مرتکب نہ ہو. تو کن باتوں پہ صبر کرے؟ صبر کرے غربت پر، صبر کرے لوگوں کی دشمنی پر، اور صبر کرے تنہائی اور بے کسی پر. کیونکہ اگر وہ دولت چاہتا ہے یا لوگوں میں پاپولرٹی چاہتا ہے یا وہ اس حکومت میں حصہ چاہتا ہے تو اس کے لیے گناہ کرنے پڑتا ہے نا. تو گناہوں پہ صبر کرے، یعنی گناہوں کی طرف نہ جائے، گناہوں کا پیچھا نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس کو 50 صدیقین کا ثواب دے گا، 50 صدیقین کا ثواب دے گا جنہوں مثلا سلمان، ابو ذر، یہ صدیقین جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، 50 ایسوں کا ثواب اس کو ملے گا. اچھا، ہمارے آقا، ہمارے سید امام زین العابدین سید الساجدین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نور عین، آنکھوں کے تارے، چوتھے امام علی بن الحسین علیہ السلام امام عفوا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے پانچویں امام کہتے ہیں کہ جب میرے والد کے وفات کا وقت آیا تھا، جب امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری لمحے تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا، اپنے سینے سے لگایا، مجھے اپنی سینے سے لگایا اور فرمایا یا بنیہ اوصیک بما اوصانی بی ابی حین حضرت الوفا، اے میرے فرزند، کربلا میں میرے والد صاحب حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو آخری لمحے تھے، انہوں نے مجھے وصیت کی، میں وہی وصیت آپ کو کرنے لگا ہوں. امام حسین علیہ السلام کو آخری لمحے میں جب انہوں نے مجھ سے آخری وصیت کیا تھا، میں وہی آخری وصیت آپ کو کر رہا ہوں. ان اباہ اوصاہ به یا بنی اصبر علی الحق وان کان مرا، میرے والد امام حسین علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگا کر مجھے وصیت فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، صبر بات پہ حق بات پہ صبر کرنا، حق بات پہ صبر کرنا، چاہے وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. یہ امام حسین علیہ السلام کے کی وصیت تھی حضرت امام سجاد علیہ السلام کو، اور امام سجاد علیہ السلام کی وصیت تھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. حضرت مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر صبران، صبر علی البلاء، صبر علی البلاء حسن جمیل. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر دو قسم کے ہیں، ایک صبر ہے مصیبت پر، بلا پر، یہ بہت خوبصورت چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے اور خوبصورت چیز ہے. وَأَفْضَلُ الصَّبْرَيْنِ الْوَرَعُ عَنِ الْمَحَارِمِ، لیکن ان صبر سے بھی بہتر صبر وہ ہے کہ انسان حرام کے مقابلے میں ورع رکھے. ورع کس کو بولتے ہیں؟ اللہ سے ڈر. ورع کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کا خوف. جب حرام سامنے آ جائے نا، حرام مرتکب ہونے کا موقع آ جائے، تو اس وقت اللہ کا خوف انسان میں ہو. تو یہ کہ انسان گناہ کی لذت کو چھوڑ کر طاعت کی مشقت کو، طاعت کی سختی کو، اس کو چوز کرے، اس پہ صبر کرے، یہ وہ مصیبت کے وقت بھی انسان صبر کرے، اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں اس باب سے. پھر ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان صبر و شیعۃ اصبر منا، کہتے ہیں ہم صبر والے ہیں لیکن ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صبر کرتے ہیں، ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں. میں نے عرض کیا کیسے ممکن ہے میرے مولا کہ آپ کے شیعہ آپ سے زیادہ صابر ہوں؟ فرمایا لأننا نصبر على ما نعلم وشیعتنا يصبرون على ما لا يعلمون. فرمایا ہم اگر صبر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جنت ہے، وہ نار ہے، کہ صبر کرنے کی کتنی، ہم صبر کرتے ہیں اس بات پر جس کو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے سامنے کوئی راز نہیں ہے، سب چیزوں پہ ہم جانتے ہیں، جنت کو ہم نے دیکھا ہے، نار کو ہم نے دیکھا ہے. تو یہ صبر کرنا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. لیکن ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں، کیونکہ وہ ان باتوں پہ صبر کرتے ہیں، اس اجر کے متعلق صبر کرتے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس کو انہوں نے نہیں دیکھا ہوا ہے.
وہ کون سے میرے محترم ناظرین اجر ہیں صابر کے لیے؟ تو میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے بصائر الدرجات لمحدثنا محمد بن الحسن ابن فروخ الصفار القمی رضی اللہ عنہ. یہاں پہ ملاحظہ کریں اس کتاب میں صفحہ نمبر ہے 403. عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اے میرے مولا مجھے بتاؤ یہ حوض کوثر کیا چیز ہے؟ حوض کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کا وعدہ عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ الا ومن احب آل محمد علیہ السلام لا يخرج من الدنيا حتى يأكل من الجنة ويشرب من الكوثر ويرى مكانه في الجنة. سبحان اللہ. جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے وہ دنیا میں ہی اس کو موت کے وقت شراب کوثر پلایا جاتا ہے. کوثر کے چشمے کیا اس کو شراب پلایا جاتا ہے. فقال لي حوض ما بين بصرى الى صنعاء. فرمایا کہ ایک حوض ہے، ایک تالاب ہے اور یہ بہت وسیع ہے، اس کا کوئی حد ہی نہیں. اتنا وسیع ہے کہ دنیا میں مثلا آپ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اتنا وسیع ہے. پھر فرمایا دیکھنا چاہتے ہم دکھا دیں آپ کو کوثر کو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں دکھا دیں مجھے، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، مجھے دکھائیں. تو انہوں نے میرا ہاتھ لیا اور ہم مدینے سے باہر گئے. مدینے سے جب باہر گئے تو انہوں نے زمین پر ایک لات ماری ہے. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ پردے ہٹ گئے اور میں نے دیکھا الى النهر يجري لا يدرك حافتيه. میں نے دیکھا کہ ایک نہر جاری ہے، ایک دریا جاری ہے کہ اس کے کنارے نظر نہیں آ رہے، کہ اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، کنارے نہیں ہیں. اور ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہ جزیرے جیسا ہے. ہم جہاں کھڑے ہیں وہ جزیرہ جیسا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جہاں ہم ہیں بس اس کا کنارہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ جیسا. باقی ہر طرف دیکھ رہے ہیں، اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا. ہم دونوں وہاں پہ کھڑے ہیں، اس جزیرہ جیسا علاقہ ہے. فنظرت الى نهر يجري جانبه ماء ابيض من الثلج. میں نے ایک طرف دیکھا کہ وہاں پہ پانی ہے، پانی سفید، برف سے بھی زیادہ سفید، شفاف پانی، خوبصورت پانی. ومن جانبه هذا لبن ابيض من الثلج. اور دوسری طرف دیکھ رہا ہوں کہ دوسری کنارے پہ دودھ ہے، دودھ جاری ہے اور وہ بھی برف سے زیادہ سفید. وفي وسطه خمر احسن من الياقوت. اور درمیان میں شراب، اور شراب لال رنگ کی شراب ہے، یاقوت سے بھی زیادہ اس کا رنگ خوبصورت ہے. فما رأيت شيئا احسن من تلك الخمر بين اللبن والماء. میں نے دیکھا اتنا خوبصورت نہر یہ تو میرے زندگی میں نہیں. یہ خوبصورت شراب لال رنگ، یاقوت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لال رنگ. ایک طرف پانی، ایک طرف دودھ، یہ درمیان میں یہ جا رہا. فقلت له جعلت فداك. میں نے عرض کیا میں آپ پہ فدا ہو جاؤں. میں فدا ہو جاؤں. من أين يخرج هذا ومجرى. میں نے عرض کیا کہ اے میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، یہ چشمے کہاں سے یہ نہر کہاں سے آ رہا ہے، کیسے اس کا جریان کہاں سے ہے؟ فرمایا فقال هذه العيون التي ذكر الله في كتابه. فرمایا یہ وہی چشمے ہیں، یہ وہی چشمے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا. انہار فی الجنہ، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ جنت میں نہریں جاری ہیں. یہ وہی جنت کے بہتی ہوئی نہریں ہیں جو آ رہی ہیں. عین من ماء، ایک چشمہ ہے جو پانی کا ہے. وعین من لبن، اور ایک چشمہ ہے جو دودھ کا ہے. وعین من خمر، اور ایک چشمہ ہے جو شراب کا ہے. تجری فی هذا النہر، یہ سب اب اس بڑے دریا میں بہہ رہے ہیں. ہم جہاں پہ کھڑے ہیں
کنارے پہ کھڑے ہیں جزیرہ جیسا. میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت خوبصورت درخت ہے، بہت ہی پیارے درخت ہیں. فیہن حور معلقات برؤوسہن شعر. میں نے دیکھا کہ ان درختوں پہ حور العین ہے، حور العین ہے وہاں پر. ان کے بال بڑے خوبصورت ہیں، ان کے گیسو لٹک رہے ہیں ان کے سروں سے. بہت خوبصورت بال، بہت ہی خوبصورت ہے. ما رأیت شیئا احسن منہن. میں نے ان سے خوبصورت کبھی دنیا میں کسی چہرے کو نہیں دیکھا، اتنے خوبصورت تھے. وبأیدیہن آنیہ. اور ان کے ہاتھوں میں جام ہے، کھلانے کے لیے ڈشز ہیں، جام ہے. ما رأیت آنیۃ احسن منها. اور یہ جام اتنے خوبصورت ہیں، یہ ڈشز، یہ ظرف اتنے خوبصورت ہیں کہ ان جیسے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. لیست من آنیت الدنیا. یہ دنیا والے ظروف جیسے نہیں تھے، دنیا والے ڈشز جام نہیں تھے، بہت ہی اعلیٰ قسم کے تھے. فدنا من احداهن فاوما بيده تسقيه. میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حور العین کے قریب گئے اور اس کو اشارہ کیا کہ مجھے پلا دو. فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من النهر فمال الشجر معها. میں دیکھ رہا ہوں وہ حور العین جھک گئی کہ دریا سے اس جام کو بھر دے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے دیکھا کہ درخت اس کے ساتھ جھک گیا، درخت بھی جھک گیا تاکہ یہ حور العین اس تک پہنچ جائے. فاخترفت فمالت الشجرة معها. اس نے جام کو بھر دیا، پھر درخت خود اس کے ساتھ اٹھ گیا. ثم ناولته فشرب. ثم ناولها. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس جام سے پیا، پھر اس جام کو واپس کیا. وأوما إليها فمال لتغرف فمالت الشجرة معها ثم ناولته فناولني فشربت. پھر میرے مولا امام علیہ السلام نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھی اس کو بھی پلا دو. تو پھر وہی حور العین جھک گئی ہے، درخت اس کے ساتھ جھک گیا، اس نے جام بھر دیا، درخت دوبارہ اٹھ گیا، پھر اس نے مجھے وہ جام دے دی اور میں نے پی لیا. فما رأيت شرابا كان ألين منه. تو میں نے دیکھا کہ اس جیسا لذیذ شربت، اس جیسا نرم شربت کبھی میں نے نہیں سنا، نہیں. ولا ألذ منه. اور اس سے زیادہ مزیدار میں نے کبھی زندگی میں نہیں پیا تھا. وكانت رائحته رائحة المسك. اور اس سے جو خوشبو آ رہی تھی مشک کی خوشبو تھی اس شربت سے. فنظرت في الكأس فإذا فيه 3 ألوان من الشراب. میں نے جام کی طرف دیکھا نا، اس جام، ایک ہی جام میں جو ڈرنک ہے اس میں 3 مختلف رنگ ہیں، 3 مختلف رنگ ہیں. میں نے عرض کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، جعلت فداک ما رأيت اليوم قط كاليوم قط ولا كنت أرى أن الأمر هكذا. میں نے عرض کیا یا میرے مولا، میں نے تو آج کے دن جیسا میں نے کیا عجائب غرائب آج آپ نے مجھے دکھایا. میرے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا چیز ممکن ہو سکتا، ایسا چیز ہے. فرمایا هذا اقل ما عده الله لشيعتنا. جھوم جاؤ شیعو، جھوم جاؤ. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن سنان، یہ تو وہ کم ترین مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیعوں کے لیے مہیا فرمایا. یہ تو وہ کم ترین مرتبہ ہے، یہ تو سب سے چھوٹا مرحلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیعوں کے لیے فراہم کیا ہے. ان المؤمن اذا توفی صارت روحه الى هذا النهر. جب مومن کی وفات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روح کو وہی جو دنیا میں اس کی جسد ہوتی ہے نا، اسی جیسا جسد عطا فرماتا ہے، خوبصورت خوش لباس جسد کے ساتھ. وہ اسی نہر میں آ جاتا ہے، اسی دریا کے کنارے آ جاتا ہے. ورغب فی ریاضها. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ جو باغات ہیں اس دریا کے کنارے، اس باغات میں، اس میں یہاں پہ محلات ہیں، وہاں پہ ان کو رہائش کی اجازت عطا فرماتا ہے. وشربت من شرابها، من شرابه. اور یہاں پر جو چشمے ہیں اور یہاں پہ جو نہر ہیں وہ یہیں سے وہ پیتا ہے. یہ ہمارے شیعوں کے لیے ہے. وَإِنَّ عَدُوَّنَا إِذَا تُوفِيَ صَارَتْ رُوحُهُ إِلَى وَادِي بَرَهُوت. اور ہمارے دشمن جب مر جاتے ہیں، یہ دنیا کی جنت ہے. جنت 2 قسموں کی ہے، ایک جنت دنیا میں ہے میرے عزیزوں، جب انسان مرتا ہے تو وہ دنیا والی جنت میں چلا جاتا ہے مومن.
دشمن اہل بیت علیہ السلام مرتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، لیکن دنیا والی جہنم میں. اور جب قیامت کا قیام ہوتا ہے نا، تو پھر انسان مومن جو ہے قیامت سے وہ آخرت والی جنت میں چلا جاتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. یہ جو ابھی جو حوض کوثر بتایا گیا ہے نا، یہ دنیا والی ہے. دنیا کی جو جنت ہے بہت سارے اس کے حدیث زیادہ ہیں ہمارے ہاں، اور دنیا کی جہنم بھی اس کے حدیث ہمارے ہاں بہت زیادہ. تو ہمارا دشمن جب مرتا ہے تو اس کو وادی برہود لے کے جایا جاتا ہے. فَأُخْلِدَتْ فِي عَذَابِهِ وَأُطْعِمَتْ مِنْ زُقُومِهِ وَأُسْقِيَتْ مِنْ حَمِيمِهِ. تو وہ وہیں سے اس کا جہنم شروع ہو جاتا ہے، اس کی عذاب بھی پھر ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. پھر وہاں سے جب وہ نکالا جاتا ہے قیامت کے وقت، پھر وہ آخرت والی جہنم میں چلا جاتا ہے. تو وہ دنیا ہی میں قیامت تک وہ عذاب میں ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس کے لیے زقوم ہوتا ہے. زقوم جو جہنم کا درخت جہنم کے فروٹ ہے، بہت کی کڑوا ہوتا ہے، وہ پیتا ہے. وہ اسقیت من حمیم ہی. اور وہ جہنم میں جو وہاں پہ لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے نا، تو وہ الٹی کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، ان کے بدن سے گندگی نکلتا ہے، تو وہ ابلتا رہتا ہے، بدبو وہ جو ہے وہ ابلتا ہوا جو پانی ہے وہاں کی جہنم کی، اس کو حمیم بولتے ہیں. اسی حمیم سے وہ پیتے ہیں. فاستعیذ باللہ من ذلک الوادی. تو اے ہماری شیعو، تم اللہ سے پناہ مانگو کہ اس وادی جہنم کی جہاں پر ہمارے دشمنوں کو لے کے جایا جاتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، یہ مومنین کے لیے، یہ صابرین کے لیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طویلا. اللہم صل علی محمد وآل. پروردگار ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری والدین کی گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہماری اموات کی گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہماری اولاد کی گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ، ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے ہم پہ رحم فرما اور ہماری مغفرت فرما. یا اللہ، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے صدقے ہمیں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے والدین کی نصیب فرما، ہمارے اموات کی نصیب فرما، ہمارے اولاد اور ہمارے بہن بھائیوں کے نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف